مکمل قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک مسئلے کا سامنا ہے اور وہ ہے ان الزامات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کے ہی ایک سابق عہدیدار نے دائر کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے سن 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو بیرونی فنڈنگ ملی، مبینہ بیرونی فنڈنگ اسے غیر قانونی ذرائع سے ملی اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے پاس مبینہ طور پہ اس کا حساب نہیں ہے اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کارروائی کرے۔ سن 2014 سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں التوا پر ہے اور یہ مقدمہ ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے۔ تحریک انصاف کہتی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کی سماعت کر سکے۔ اس سلسلے میں اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک درخواست بھی دائر کی ہے، لیکن فی الحال اس درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس حوالے سے کارروائی ہوئی ہے اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دی گئی ہے کہ جناب عمران خان پر توہین عدالت کا مقدمہ شروع کیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ عمران خان کے وکیل نے باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اسی معاملے میں، اس سے منسلکہ ایک معاملے میں غیر مشروط معافی مانگی ہے اور اب عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دراصل انہوں نے نہ ان کے وکیل نے کوئی معافی مانگی ہے جبکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ کیونکہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پاناما کیس چل رہا ہے، پاناما کیس کی سماعت مسلسل چل رہی ہے، اس نے ایک سیاسی رخ بھی اختیار کر لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بارہا اس کا ذکر کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس الزام کا کہ پاکستان تحریک انصاف کو غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ ملتی رہی ہے۔ آج اس ہیٹڈ ماحول میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترجمان جناب دانیال عزیز نے بھی اسی کیس کا ذکر کیا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آخرکار ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی جو تاریخ ہوئی تھی اس کیس میں، اس میں انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگی تھی، معافی مانگی تھی عدالت سے کہ جو الزام ہم نے لگائے ہیں یہ الزام غلط ہیں اور ہم ان کو وڈرا کرتے ہیں۔ یہ چھٹی دفعہ ہے کہ ان کو نوٹس ہوا ہے کہ آپ اپنے ثبوت جو ہے اکاؤنٹس جمع کروائیں یہاں پر ایویڈنس پہ۔ یہ مینٹینیبلٹی پہ آرگیو کرتے رہے ہیں اس کیس میں کہ الیکشن کمیشن مجاز نہیں ہے یہ باتیں سننے کا۔ اس آرڈر کو ہوئے کوئی 6-8 ماہ ہو چکے ہیں اور بار بار ہر طریق پہ آتے ہیں اور ہر طریق پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ریکارڈ پیش کریں، آپ ریکارڈ پیش کریں، آپ ریکارڈ پیش کریں، اور یہ بار بار ہیلے بہانوں سے کام لیتے رہے۔ آخرکار پچھلی دفعہ معافی مانگی اور اس دفعہ فرار ہو گئے، یہ عدالت سے فرار ہو چکے ہیں۔ آج ان کا کوئی نمائندہ نہیں آیا۔ کہاں ہے نئی ملک؟ نئی ملک کی طرح آؤ، کھڑے ہو کے بات کرو آج اپنے پاؤں پہ وزن ڈال کے۔ تم کیا جھوٹ اور بیچتے رہے ہو یہاں پر؟ نعیم الحق یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کو دانیال عزیز یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں اور ان سوالات کا جواب دیں۔ جناب نعیم الحق کو ہم نے مدعو کر لیا ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب نعیم الحق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ابھی آپ کی صدا دی ہے دانیال عزیز نے، انہوں نے کہا آپ اس مقدمے کا سامنا نہیں کر رہے، چھپ رہے ہیں۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ان اہم الزامات کا جواب نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیں، دانیال عزیز نے بالکل ہی جھوٹ بولا ہے آج۔ کورٹ کی جانب سے یعنی الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کنٹیمپٹ کی کارروائی ہمارے خلاف نہیں، نہ اس کا کوئی ذکر آیا ہے، نہ کوئی انیشیٹ کی گئی ہے۔ دانیال عزیز ہیں جو کافی عرصے سے ہماری ایک پارٹی کے نکالے ہوئے کارکن کو، جس کو ہم نے 7 سال پہلے پارٹی سے خارج کر دیا تھا، اس کی یہ کفالت اور سرپرستی کر رہے ہیں۔ اس کو روزانہ لے کے یہ الیکشن کمیشن پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف اس کے جھوٹے الزاموں کو ثابت کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر سال اپنے تمام اکاؤنٹس کا باقاعدہ ایک فرسٹ کلاس پاکستان کی غالباً سب سے اچھی اکاؤنٹنسی فرم سے آڈٹ کرا کر ان کو الیکشن کمیشن میں داخل کیا ہے، جو الیکشن کمیشن نے قبول کر لیے ہیں۔ میں نے خود چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ ایک شخص جس کو ہم نے 6 سال پہلے پارٹی سے نکال دیا تھا،
آپ اس کی ایک شکایت پر آپ نے یعنی ایک اتنی کاروائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا آپ کو اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو کہتا ہے وہ آپ کی پارٹی میں. میں نے کہا کہنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری کہ اس کو نکال دیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے پٹیشن داخل کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو اس بات سے روکیں کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس کے خلاف ایک کاروائی کر سکے, جس کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ایک جھوٹی شکایت کی بنیاد پر. وہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ باقاعدہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت تک اس کیس کو نہیں سنے گا جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر دیتا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس سلسلے میں وہ آج ہم نے داخل کرا دیا ہے, ہم نے الیکشن کمیشن میں داخل کرا دیا ہے, اور الیکشن کمیشن اب اس بات کا پابند ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لیکن نہیں صاحب, یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے ڈینائی کیا ہے کہ ان کے وکیل نے ایسی کوئی انڈرٹیکنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں دی ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو باقاعدہ اس کی تردید کی ہے. معاف کیجئے گا, آواز بڑا آپ کی غائب ہو گئی ہے. نعیم صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ اس کی تردید کر دی ہے کہ اس کے وکیل نے ایسی کوئی گارنٹی یا اس قسم کی کوئی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کو دی تھی کہ وہ سماعت نہیں کرے گی جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. الیکشن کمیشن ڈینائی کر رہا ہے اس کو. یہ میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے, مگر میں آپ کو کل ہی بلکہ آج رات جا کے اس کی کاپی بھیجوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ نے جو انڈرٹیکنگ دی ہے وہ آپ جا کر الیکشن کمیشن کو بتا دیں. میرے پاس باقاعدہ الیکشن کمیشن معاف کیجئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی ہے جو آج ہم نے الیکشن کمیشن کو داخل بھی کرا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں صاحب, یہ جو الزامات ہیں یہ بالکل آپ نے کہا کہ اس کو 7 سال پہلے اکبر ایس بابر کو آپ نے اپنی جماعت سے نکال دیا تھا. اکبر ایس بابر کے الزام ہو یا کسی کا بھی الزام ہو, اصل تو چیز یہ ہے کہ اس الزام کی صحت کیا ہے, اس میں کتنی جان ہے, وہ کیا الزام ہے, وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ پھر ہم آپ سے اس کا جواب حاصل کر لیں. ایک یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کروڑ روپے آئے ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے, خود برد ہوا ہے. دوسرا یہ کہ پیسہ جو آیا ہے وہ غیر قانونی ذرائع سے آیا ہے, ہنڈی کے ذریعے بھی آیا, یعنی مشرق وسطی سے کروڑوں روپے آئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں, اور وہ کہاں خرچ ہوئے, کیسے خرچ ہوئے, یہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے. تیسرا یہ کہ جو امریکہ اور باقی جو ممالک سے پیسہ آیا وہ بھی غیر قانونی ذرائع سے آیا ہے. 2 آف شور کمپنیاں رجسٹر کی گئیں کیونکہ قانون کہتا ہے کہ صرف آپ ایک پاکستانی شہری انڈیویجول سے آپ ڈونیشنز اور فنڈز لے سکتے ہیں. جی نعیم الحق صاحب, یہ سراسر جھوٹے الزامات ہیں. یہ اکبر بابر جو ہیں یہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ غالباً یہ 10-15 سال پرانی بات ہے, یہ اس وقت خود پارٹی میں موجود تھے اور پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن تھے, اور اگر ایسی بات ہے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ ایک ثبوت تو پیش کریں بھئی کہاں سے ہنڈی سے آیا, کس کے اکاؤنٹ میں آیا, وہ تو انہوں نے کچھ پیش ہی نہیں کیا. جھوٹے الزامات لگانے سے, اور ان کا اپنا کردار مشکوک ہے, ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. 15 سال سے ان کو اقوام متحدہ سے نکال دیا گیا تھا, کس الزامات میں نکال گیا تھا, ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہمارے ٹاپ اکاؤنٹنسی فرم ہے فرگوسن, اس سے تمام سوالات کے جواب ان کے پاس موجود ہیں. اس کو ہماری ایک فائنانس کمیٹی ہے جس میں بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں, انہوں نے ہر چیز ریویو کی ہے. یہ جھوٹے الزامات ہیں جن کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے. کیوں اگر یہ شخص آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, کیوں اس کے ساتھ مسلم لیگ کے ایم این اے جڑے ہوئے ہر ہیئرنگ میں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے نا. ہم بھی کل فائل کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف کہ وہ اپنے حساب دیں, ان کے بھی اس قسم کے بے شمار ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے ان کی کاپی نکلوائی ہے. مگر یہ باتیں جب اکاؤنٹنٹس نے, یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنا, وہ آڈیٹر جو حکومت پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اپروو شدہ آڈیٹر ہیں, جب انہوں نے اکاؤنٹس آڈٹ کر کے ہر چیز کی منظوری دے دی ہے اور ان کو فائل کیے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے. یہ 10 سال پرانی جو دستاویز یہ دے رہے ہیں بالکل جھوٹ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ڈپارٹمنٹ کی دستاویز ہے. اس میں سن 2010 میں ایک محمد این خان صاحب کو رقم آئی ہے پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی کمپنی کے نام پہ, اور پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی کو
ایک اس میں نام اویلیبل نہیں ہے. 20/3/2013 اور 25/2/2010 کو یہ رقوم آئی ہیں. آپ کو اس کی معلومات ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی باقاعدہ قانونی طور پہ امریکہ میں ہماری رجسٹرڈ کمپنی ہے، جو ہر سال ہزاروں ڈالرز جو ہمارے جو اراکین ہیں امریکہ میں، ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ممبران ہیں جو ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں امریکی قانون کے تحت. اس کے اکاؤنٹس ہیں باقاعدہ، اس کے اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں. امریکی حکومت کو اس کا باقاعدہ علم ہے. اس میں کوئی غیر قانونی بات آج تک نہیں ہوئی اور نہ ہم ہونے دیں گے اس بات کے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی ایک حقیقت ہے. ہم نے قوانین کے تحت اس کو بنایا تھا تاکہ ہم وہاں سے چندہ جمع کر کے یہاں پہ بھیج سکیں. بہت بہت شکریہ جناب نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بین الاقوامی فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے تحریک انصاف کا موقف ہمیں دے رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس واقعے کی جس نے جمعے کو سندھ اسمبلی میں دھوم مچائی تھی. نصرت سحر عباسی کے ساتھ عامیانہ گفتگو سندھ کے صوبائی وزیر کی. آج یہ معاملہ ختم ہوا ہے. اسی صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ وہ بہن ہیں نصرت سحر عباسی ان کی، اور آج انہوں نے ان کو ایک اجرک بھی پہنا دی. نصرت سحر عباسی نے معاف کر دیا. دلچسپ سین تھے، یہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جمعے کے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس کی قیادت کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تھا اس کے رکن سندھ اسمبلی اور صوبائی وزیر امداد پتافی نے، جس نے سندھ اسمبلی میں مسلم لیگ فنکشنل کی خاتون رکن نصرت سحر عباسی سے گفتگو کرتے ہوئے ایوان میں جس انداز کی گفتگو کی تھی اسے عامیانہ کہا گیا تھا. اور پھر دباؤ آ گیا تھا جناب بلاول بھٹو زرداری پر کہ ان کی پارٹی کے اہم ترین لوگ اس موقع پہ موجود تھے. اس پارٹی کی سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رہی ہیں اور اسی پارٹی کے رہنما خواتین کے ساتھ کس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں. اب اس پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہی سیاسی انداز جو سیاستدانوں میں نظر آتا ہے جس کی توقع تھی. آج امداد پتافی نئے روپ میں سامنے آئے. انہوں نے معافی مانگی اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے نصرت سحر عباسی کے سر پر چادر اڑا دی اور پھر انہیں اپنی بہن قرار دے دیا. اور اس طرح سے وہ منظر جو آج کچھ اور رخ اختیار کر رہا تھا، کیونکہ نصرت سحر عباسی نے کہا تھا کہ اگر امداد پتافی کے خلاف پیپلز پارٹی نے کارروائی نہیں کی، انہیں وزارت سے نہیں نکالا، تو وہ پیٹرول کی بوٹل ساتھ لائی ہیں، اپنے آپ کو آگ لگا لیں گی. کافی دلچسپ مناظر تھے آج صبح کے جو کہ ڈرامائی انداز میں تھوڑی ہی دیر میں بدل گئے. کسی نے کل یہ ٹی وی پہ کہہ چکی کہ موسم آشکانہ ہے. آپ تشریف رکھے ڈرامہ کوئن میں پڑھ لو یا میرے چیمبر میں آ جائے وہاں پڑھ کے بتا دو. چیمبر بلانے میں اپنی ماؤں بہنوں کو بلائیں. آپ بلاول زرداری صاحب، آپ کے اسی اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے ایک ممبر نے مجھے ابیوز کیا ہے. میں 2 دن کا ٹائم دیتی ہوں، خدا کی قسم میں خود کو آگ لگا دوں گی. میں اس پورے ایوان سے اور خاص طور پہ نصرت عباسی صاحبہ سے معافی مانگتا ہوں. چلے معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہی کیوں اور ایسی غیر مہذبانہ عامیانہ گفتگو ایوان میں ایک انداز کی بازاری زبان استعمال کرنے کی نوبت کیوں آئی. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جمعے کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کا اراکین صوبائی اسمبلی جس موقع پہ تھے وہ ہنس رہے تھے، مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے تھے. لیکن صورتحال بدلی جب یہ چیز میڈیا میں اس انداز سے آئی. اور پرسوں رات مختار بھٹو زرداری نے ٹویٹر میں اپنے پیغام میں کہا تھا کہ امداد پتافی کو مانگنی چاہیے، ان کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی تھا. امداد پتافی کا رویہ پی 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 کے اقدار اور خواتین کو مضبوط بنانے والی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس کی پالیسیز کے خلاف ہے. اس کے بعد یہ خبریں بھی گردش کرنے لگی کہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نثار کھوڑوں کو صوبائی وزیر امداد پتافی کے خلاف شو کوز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس کی کوئی سرکاری اطلاع نہیں آئی. یہ بہرحال بات طے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس انتہائی اہم واقعے کے حوالے سے روایتی طور پہ جو وہ کوئی ٹویٹ پیغام کرتے ہیں یا کوئی ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کوئی پیغام جاری نہیں کیا تھا. لیکن بہرحال آج جو اثر ہوا یا بیک گراؤنڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کا اثر نظر آیا جب امداد پتافی اچانک سے اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے. میں اس پورے ایوان سے اور خاص طور پہ معزز رکن نصرت عباسی صاحبہ سے اور جس کی بھی دل آزاری ہوئی، میں تہ دل سے ان سے معافی مانگتا ہوں. اس دن مجھ سے غلطی ہوئی، میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا.
मैं यहाँ से सीधा अदी नुसरत के पास जाता हूँ, जो सिंध की रवायत है, मैं उसके सर पे चादर उनको उड़ाऊंगा और वहाँ उसकी सीट पे जाके उनको सारी बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज नुसरत सहर अब्बासी ने भी, क्योंकि शायद बैकग्राउंड में जो भी डेवलपमेंट हुई हो, फौरी तौर पे इस पेशकश को तस्लीम कर लिया, माफ़ कर दिया। गो कि आज सुबह ही वो कह रही थी कि अगर इन साहब को, इमदाद पताफी को सूबाई काबीना से खारिज नहीं किया गया तो वो अपने आप को आग लगा देंगी। मैं इस चीज को अब आगे नहीं ले जाना चाह रही। मैं तमाम लोगों से जो सिंध में इस वक्त मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, मैं इस चादर के सदके जो मेरे सर पर डाली गई और मुझे बहन कहा गया और आइंदा ये अज़म किया गया कि हम किसी माँ बहन बेटी को इस तरह अब्यूज नहीं करेंगे, इस चादर के सदके मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करती हूँ। बिलावल साहब से एक रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, आइंदा कभी इस तरह का माहौल पैदा ना हो, इसकी आप अश्योरेंस दें सबको कि किसी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार ना किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस बात की यकीन दहानी मांग रही थी जनाब मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी। हमें नहीं पता कि इस किस्म की कोई यकीन दहानी उन्हें या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मिली है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। खास तौर पे ये वाक़या इसलिए भी अहम था कि जब से अपना ओहदा संभाला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनरल खबर जावेद बाजवा के दौर का, ये पारा चनार में होने वाला और कबायली इलाकों में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा वाक़या था। जनरल बाजवा फौरी तौर पे पारा चनार भी पहुंचे और उन्होंने ऐलान भी किया कि अब पारा चनार में तो आर्मी पब्लिक स्कूल भी बनेगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। दो 2017 में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या परसों हुआ। करम एजेंसी के हेडक्वार्टर पारा चनार की सब्जी मंडी में, जहां होने वाले बम धमाकों में 25 अफराद की हलाकत की खबर थी और इसकी जिम्मेदारी कलअदम लश्कर जंगवी अल आलमी और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खुरासानी ग्रुप ने कबूल कर ली। जैसा कि होता है जब इस किस्म की दहशत गर्दी होती है तो दहशत पसंद ग्रुप दौड़ लगाते हैं और एक दूसरे से पहले जिम्मेदारी कबूल करने की कोशिश करते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि दरअसल ये बड़ी दहशत गर्दी इनमें से किसी गिरोह ने की है या पस पर्दा इनके किसी सरपरस्त ने की है। आर्मी चीफ कर्नल कमर जावेद बाजवा ने इस वाक़े के फौरन बाद वो पारा चनार पहुंचे थे, कल पहुंचे वो, और उन्होंने एक तरफ जख्मियों की आयादत की, दूसरी तरफ कबायली अमायदीन से अपने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक फौज कबायली इलाकों में अमन अमान की जिम्मेदारी के लिए जो उसके पास जिम्मेदारी है उसे भरपूर तरीके से अदा करेगी, दहशत गर्दों को हतमी शिकस्त दी जाएगी और पारा चनार में अब आर्मी पब्लिक स्कूल भी कायम किया जाएगा। इसकी भी मंजूरी उन्होंने दी और इसके लिए फौरी तौर पे अब काम शुरू किया जाएगा। पारा चनार इससे पहले भी इस किस्म की दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से खबरों में रहा है। खास तौर पे फिरका वाराना दहशत गर्दी के वाक़यात पारा चनार या कोरम एजेंसी में होते रहे हैं। इससे पहले दिसंबर में 2015 में पारा चनार की ईदगाह में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 22 अफराद जाबाहक हुए थे और इसकी जिम्मेदारी भी कलअदम तंजीम लश्कर जंगवी अल आलमी ने कबूल की थी। दहशत गर्दी के पारा चनार में होने वाले इस बड़े वाक़े के हवाले से सन 2017 के अहम वाक़े और जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद के इस अहम वाक़े के बारे में बात करते हैं। पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। जिम्मेदारी कबूल की है लश्कर जंगवी अल आलमी ने भी, इसकी जिम्मेदारी कबूल की है TTP ने भी, और न जाने शायद एक आध ग्रुप ने और भी की हो। आपको क्या लगता है किसकी कार्रवाई होगी? ये वाक़या जो है पारा चनार में हुआ है जहाँ शिया आबादी ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांस ये है कि ये जो सेक्टेरियन एलिमेंट्स है ये उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि TTP ने भी जैसे वो किया है, उनकी भी सेफ हेवन्स है और वो पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो अलर्ट है वो काफ़ी ऊपर है और काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो हमले नहीं कर सकते।
تو ایک سافٹ ٹارگٹ یعنی پاڑا چنار میں وہ بھی ایک سبزی منڈی میں جہاں سارے لوگ آتے ہیں، وہاں پر یہ ٹرک آتے ہیں، چھوٹی گاڑی آتی ہے جس میں سبزیاں وغیرہ یا پھل وغیرہ لایا جاتا ہے، اور بارڈر کے بھی یہ نزدیک ہے، تو اکراس دی بارڈر بھی جو ایلیمنٹس ہے ٹی ٹی پی وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ہے، را ہے ان کا، اور ساتھ این ڈی ایس ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی بھی ان ایلیمنٹس میں، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ شاید یہ سیکٹیرین بائسڈ ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چاہے یہ خراسانی گروپ ہو، چاہے لشکر جنگی العالمی ہو، اس کے بارے میں ہماری معلومات یہی ہے کہ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں افغان انٹیلیجنس سے یا انڈین انٹیلیجنس سے، تو افغانستان میں پہلے ہی بڑی جذبت ہے، بہت ہی وہاں پہ جو حالیہ واقعات ہوئے اس پر ان کے بڑا جذباتی رد عمل سامنے آئے۔ افغان انٹیلیجنس پیچھے ہو سکتی ہے پارا چنار کے واقعے کے پیچھے؟ بالکل کامران خان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے کندھار میں ایک واقعہ ہوا تھا اور کابل میں بھی ہوا تھا، جس کی ہم نے مذمت بھی کی تھی، اور آرمی چیف نے میرے خیال میں بات بھی کی تھی ان کے صدر اشرف غنی صاحب کے ساتھ، اور اس پہ افسوس بھی ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو بالکل اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو اسے صاف نظر آتا ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ابھی ہو رہی ہے وہ تقریباً افغان انٹیلیجنس جو ہے انڈین انٹیلیجنس کے کہنے کے اوپر پاکستان میں کرا رہی ہے، اور اس واقعے کے اندر یہ اور جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں ڈیفینیٹلی افغان انٹیلیجنس کا ہاتھ، ان کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر بھی پھر رہے ہیں، ادھر بھی پھر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کسی کو بھی پیسے دے کر یہ واقعہ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا بڑا واقعہ ہے جب سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا ہے۔ پیرا چنار بھی وہ پہنچے پرامپٹلی، اور انہوں نے ظاہر جو باتیں کرنی تھی وہ بھی کی، لیکن اس علاقے کو سیکیور کرنے کے لیے اور فاٹا کو مزید سیکیور کرنے کے لیے، ٹیررسٹ کو حتمی شکست دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ابھی؟ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو بارڈر کے اوپر جو ہے جو بارڈر مینجمنٹ کنٹرول ہے اس کو جتنا سخت ہم بنا سکے وہ کر لیں۔ نمبر 2، یہاں پر سے افغان مہاجرین کا جانا پچھلے سال شروع ہوا تھا، پھر بیچ میں گورنمنٹ نے خواہ اس کو توسیع دی ہے، لیکن ابھی حکومت نے اعلان کیا کہ اس میں فردر توسیع نہیں ہوگی، کیونکہ یہی لوگ جو ہے جو ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، جنہوں کے ادھر سیف ہیونز ہیں، وہ ادھر آ کے انہی کے اندر گل مل جاتے ہیں، اور ان کو چیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں سیکیورٹی کے اقدامات کو بڑھانا ہوگا، اور یہاں پاکستان میں میرے خیال میں ایک بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ وقفہ، اس دوران نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے آپ، اور پھر ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں جاری رہیں گی۔ کامران خان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں پاناما کیس جاری ہے۔ آج اس کی 15ویں سماعت ہوئی ہے، اور یہ وہ بینچ ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی جس نے 1 جنوری کے بعد سے سماعت شروع کی ہے۔ اس معاملے میں اس سے پہلے ایک اور سماعت بھی ہو چکی ہے جو سابق چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں ہوتی رہی ہے۔ ہم صرف اس بینچ کی سماعت کی بات کر رہے ہیں، اور روزانہ 3.5 گھنٹے اس کی سماعت ہوتی ہے۔ گویا صرف یہ بینچ تقریباً 50 گھنٹے اس کیس کو سن چکی ہے۔ 4 جنوری سے اب تک ان 15 سماعتوں کے دوران جو سب سے اہم بات سامنے آ رہی ہے، بینچ کی جانب سے فریقین سے بار بار، چاہے وہ تحریک انصاف کے وکیل ہوں، چاہے وہ جناب نواز شریف کے وکیل ہوں، چاہے جیسے آج جماعت اسلامی کے وکیل تھے، بینچ کہتی ہے قانونی شواہد دیں، ثبوت دیں، قانونی شواہد دیں اور ثبوت دیں، اور ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ قانونی شواہد اور ثبوت ابھی تک ایسے نہیں دیے گئے جس سے بینچ کو تسلی ہو رہی ہو۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے آج جماعت اسلامی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کسی کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے سچ پر قانونی شواہد دینے پڑتے ہیں، کیس میں اب تک حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلا تو پھر فیصلے کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ بہت اہم بات تھی جو آج کہی گئی، اور اس کا تعلق وہی پلر ہے، وہی ستون ہے، یعنی ثبوت اور شواہد
جو کہ سپریم کورٹ مسلسل مانگ رہی ہے۔ جسٹس کھوسا نے آج ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف کا کیس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے شواہد نہیں دیے بلکہ قانونی نکات کا انبار لگایا ہے، یعنی کہ یہ شکایت صرف پی ٹی آئی کے وکیل سے نہیں ہے، جناب نواز شریف کے وکیل سے بھی یہی شکایت کی بینچ کی کہ آپ ثبوت نہیں دے رہے، شواہد نہیں دے رہے۔ کل بھی جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارک دیے تھے کہ ابھی تک قانونی شواہد پیش نہیں کیے گئے کہ لنڈن فلیٹ نواز شریف کی ملکیت ہیں۔ اگر وزیر اعظم کی ملکیت ثابت ہو جاتی تو اتنے دن سماعت ہی نہیں ہوتی، گویا کہ ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، اور اگر یہ ثبوت و شواہد آتے تو جیسے کہ جسٹس کھوسا نے کہا اتنے دن کی سماعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات پچھلے 3 ہفتوں میں 15 سماعتوں کے دوران معزز جج صاحبان فریقین کو بار بار کہتے رہے ہیں، بار بار یاد دلاتے رہے ہیں کہ ثبوت پیش کیجئے، ثبوت لائیے۔ جس سے شیخ عصمت سعید نے کہا تھا ان 15 دن کی سماعت کے دوران ثبوت پیش کریں کہ دنیا کی کسی عدالت نے پاناما لیکس کی بنیاد پر آج تک کوئی فیصلہ دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا تھا، ثبوت پیش کریں کہ 1993 میں نیکسول کمپنی حسین نواز کی ملکیت تھی۔ گویا کہ اس حوالے سے اب تک جو بھی ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جو بھی تراشے پیش کیے گئے ہیں یا معلومات دی گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ ایک موقع پہ جسٹس کھوسا نے مطالبہ کیا کہ ثبوت پیش کریں کہ نیلسن اور نیسکول 2006 سے پہلے شریف فیملی کی ملکیت تھی۔ جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہا ثبوت پیش کریں کہ شریف خاندان کے کاروبار سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، گویا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، لائیں ثبوت اور ثابت کریں۔ جسٹس اعجاز فضل نے ریمارک دیے تھے ثبوت پیش کیا جائے کہ قطری شہزادے کا خط خود ساختہ ہے۔ اس سلسلے میں بار بار بات کہی گئی ہے، جعلی ہے، خود ساختہ ہے، حقیقی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا لائیے ثبوت دیجئے کہ قطری شہزادے نے جو خط لکھا یہ جعلی ہے۔ آج سماعت کے دوران جسٹس کھوسا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر جو کچھ کہا جا چکا ہے بہت ہے، جس کو جو کہنا تھا کہہ دیا، سڑکوں پر جو ہونا تھا ہو چکا، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ اچھا یہ تو ہے اندر کی بات، یعنی کہ جو اصل کمرہ عدالت میں ہوتا ہے، مگر ایک کمرہ عدالت اور ایک سین کریٹ ہوتا ہے عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی، جس کے لیے کابینہ کے کئی اراکین روزانہ آتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے سامنے کی جانب سے بھی، جس کے لیے خود عمران خان اپنی پارٹی کی چوٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سماعت کے بعد عدالت کے باہر اپنے دلائل اور شواہد کے ٹھوس ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ثبوت در ثبوت کے انبار لگا دیے ہیں۔ سب کے ثبوت جو ہے عدالت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ویریفائیڈ ایک لیٹر ہے، ٹیسٹڈ لیٹر ہے، جو دیا گیا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں دیا گیا ہے، ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت میں سوچ سمجھ کے دیا گیا ہے۔ وہ تمام حقائق، وہ تمام ثبوت جس کی پاکستان تحریک انصاف روزانہ کی بنیادوں پہ بات کرتی ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ ہمارے وکلاء نے عدالت میں ریفرنسز دیے، پریسیڈنٹ دیے، انہوں نے پورے دنیا کا قانون پیش کیا، آپ کی طرح پکوڑوں والے ثبوت نہیں پیش کیے۔ ثبوت جتنے ہم نے دے دیے ہیں میں مطمئن ہوں اب تک یہ کافی ہیں، اس میں نواز شریف نہیں نکل سکتے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک روپیہ ہم نے ثابت کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب کا کس طرح سے یہاں سے باہر گیا، ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہم نے بتا دی ہے، جو ہمارے پاس تھا وہ بتا دیا ہے۔ ہم نے تمام ڈاکیومنٹ دے دی ہے کہ 93 میں، 95 میں، 96 میں اور 2004 میں 5 فلیٹ مے فیئر کے خریدے گئے۔ اچھا یہ دونوں بین الفرق ہیں، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ثبوت دے دیے، ٹاپ ثبوت دے دیے اور انڈسپیوٹڈ ثبوت دے دیے، جن کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا، انڈسپیوٹڈ ثبوت ہم پیش کر چکے ہیں۔ اچھا یہی کافی نہیں ہے، دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم کیس جیت چکے ہیں، مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، یہ دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا، پاکستان بدل رہا ہے۔ نواز شریف کی چھٹی، نواز شریف اس میں بچنے نہیں لگا، یہ بچنے نہیں لگا۔ انشاءاللہ اب پوری قوم اس بات کے لیے تیار رہے، میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی شکل میں کرپشن کے تابوت پر ایک آخری کیل ٹھوک دی جائے گی۔ بی بی سی کی رپورٹ آ گئی ہے، آئی جی آئی سی کی رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد اس کیس میں کچھ نہیں رہ گیا۔ اب ایک اور ڈیزاسٹر کی طرف جو ہے عمران خان صاحب جا رہے ہیں، کولیپس کی طرف جا رہے ہیں۔
نواز شریف جو ہے 2018 کے الیکشن تک بھی وزیر اعظم ہے اور 2018 کے الیکشن کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی چوتھی مرتبہ انتخاب ہوگا ان کا. ہم نے اپنے پورے دلال اور ساری چیزیں لیگلی وہاں ڈالی ہیں، تو ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں. ہمارا دامن کل بھی صاف تھا، آج بھی اور آنے والے دور میں انشاءاللہ تعالی ہم عدالت عظمیٰ میں سرخرو ہوں گے. انصاف ملے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور جھوٹوں کا منہ کالا ہوگا. آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنا مشکل کیس ہے، کیسا بڑا مخمصہ ہے. عدالت ثبوت مانگے چلے جا رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کے ثبوت کافی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے. فریقین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈسپیوٹڈ غیر متنازع ثبوت دے دیے ہیں، حتمی ثبوت دے دیے ہیں. پھر دونوں فریقین نے اپنی فتح کا اعلان بھی کر دیا ہے. انتہائی کٹھن لمحات سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اہم فیصلے کے حوالے سے، سماعت کے حوالے سے. اس کے لیے ہم قانونی اور آئینی رائے حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ساری کہانی سن لی ہے. عدالت بہرحال ابھی تک کہہ رہی ہے کہ ثبوت دو، شواہد دو، ثبوت دو، شواہد دو، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ثبوت شواہد کا ابھی تک کہ شاید جس کی ضرورت تھی وہ نہیں آئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا واقعی یہ عدالت کا اسکوپ ہے، یہ جو عدالت سماعت کر رہی ہے جس میں ثبوت اور شواہد کو جانچنے کا مقدمہ ہے، گویا کہ یہ ٹرائل کورٹ ہے، کیونکہ عدالت تو کہہ چکی ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب. تھوڑی سی ایک تصحیح کر دوں، میرا جو ٹینیور ہے وائس چیئرمین شپ کا وہ ختم ہو گیا ہے، اب دوسرے صاحب وائس چیئرمین ہے. چلے یہ بھی آپ بہت کو میں جواب اس طرح دوں، نہیں میں نے تصحیح کر دوں، کوئی آبجیکٹ نہ کرے. میں گزارش ہی کروں کہ دیکھیے جس طرح لگ رہا ہے آبزرویشنز جو جج حضرات نے دی ہے اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں کسی قسم کا ٹھوس ثبوت نہیں دے پائیں. یہ بات ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کے جو وکلا ہیں انہوں نے لیگل آرگیومنٹس تو پیش کیے ہیں، لیکن شاید دونوں طرف سے ثبوت نہیں دیے گئے. تو اگر تو اس کا کوئی فیصلہ ہونا ہے تو پھر عدالت کے پاس یہ ناکافی ثبوت ہیں کہ از خود کوئی فیصلہ کرے. تو شاید کمیشن کی طرف بات جا رہی ہے، مطلب یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اگر کوئی ثبوت نہیں ہوں گے تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ یا تو یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ناکافی ثبوت کی وجہ سے پٹیشن خارج ہو جاتی ہیں، یا وہ یہ کہے کہ جی ثبوت کو مزید دیکھنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے کمیشن بنا دی جائے. تو یہ ثبوت کا نہ ہونا دونوں طرف سے، مطلب میں پی ٹی آئی یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک کیس بلڈ اپ کیا ٹاک شوز وغیرہ میں تو یہ بات ہے، لیکن شاید ان کے وکلا اس کو کنیکٹ نہیں کر سکے. اسی طرح پی ایم ایل این والے جو ہیں ان لوگوں نے بھی ٹاک شوز وغیرہ میں بڑی باتیں کی، عدالت کے باہر بھی کافی باتیں کی کہ ہم نے ثبوت دے دیے سارے اور وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر بھی یہ دیکھا یہی گیا ہے ججز کی جو آبزرویشنز ہیں وہی اوتھینٹک سمجھی جائیں گی، جو آرڈر آتا ہے وہی اوتھینٹک سمجھا جائے گا. تو دونوں طرف سے فیکچول جو ایویڈنس آنی تھی، یہ فرمائیے گا کہ ویسے کیا یہ عدالت ثبوت کو جانچنے کے لیے تھی؟ اس کا اسکوپ یہ تھا کہ شواہد ثبوت کو دیکھے اور ان کی میرٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دے دے. مطلب کیونکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہاں پہ یہ والا مقدمہ چل ہی نہیں رہا ہے. اس اسکوپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں گزارش کروں جی، جہاں تک اسکوپ کے بارے میں جو تعلق ہے، جیسے فار ایگزامپل جب ڈوئل نیشنلٹی کی جو کیس چلا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہاں پہ کافی ثبوت موجود یہ تھا کہ فلاں فلاں جو حضرات ہیں تو ان کا کیونکہ ڈوئل نیشنلٹی ہے تو لہٰذا وہ آرٹیکل 63(1)(c) ہے شاید، اس کے اسکوپ میں آتے ہیں، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لیکن ان کی جو کرمنالٹی تھی اس کے لیے ٹرائل کورٹ کو ریفر کر دیا گیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کیا ہے. اگر تو کیس میں ایسے ثبوت موجود ہیں تو سپریم کورٹ خود بھی ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، جیسے خود آرٹیکل 63(1)(c) ڈوئل نیشنلٹی کا کیس میں فیصلہ دیا.
لیکن اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ اس قسم کی ایویڈنس آتی کہ مسٹر ایکس ہیں ان کی شاید ڈول نیشنلٹی ہے یا شاید ڈول نیشنلٹی نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی ایویڈنس سامنے نہیں آتی کہ ان کی ڈول نیشنلٹی شپ جو ہے وہ سامنے آ جاتی, ڈول سٹیزن شپ, تو اس میں پھر عدالت جو ہے اس کو کسی ٹرائل کورٹ کو بھی بھیج سکتی تھی, کمیشن بھی فارم کر سکتی تھی. اب یہاں پہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ ایک طرف ایلیگیشن ہے, پھر کاؤنٹر ایلیگیشن ہے, پھر ایک تقریر ہے پرائم منسٹر صاحب کی جس کے لیے پھر آرٹیکل 66 موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ فلور پہ جو تقاریر ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اس کو کسی عدالت میں یوز نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے پارلیمان کا بزنس نہیں تھا, اس لیے اب آرٹیکل 66 اور 69 ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ اتنی تمام جو آرگیومنٹس اور کاؤنٹر آرگیومنٹس لیگلی تو موجود ہیں لیکن فیکچولی بھی بات سامنے بالکل نہیں ہے. اچھا, آپشنز اگر دیکھا جائے جو فیصلے کے آپشنز ہے اس میں ایک کمیشن کی بات ہوئی ہے کہ کمیشن فارم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ ثبوتوں کو اور ان چیزوں کو آپ دیکھیے اور پھر اس کو مکمل اختیار دے دیا جائے, جیسے سپریم کورٹ پہلے بھی چاہتی تھی کہ ہم ایسا کمیشن بنا دیں جسے کلی اختیار دے دیں. اور اس کے علاوہ کیا آپشنز ہوتے ہیں قانونی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ نیچے کسی کورٹ پہ بھیج دیا جائے, ٹرائل کورٹ پہ بھیج دیا جائے, یا یہ کہ جو قوانین ہیں مروجہ کہ اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ باقاعدہ شکایت درج کرائیں, متعلقہ ادارہ جو ہے پھر اس کی تحقیقات شروع کر دے اور اس حوالے سے باقاعدہ وہ چلے. اور کیا آپشنز ہیں کورٹ کے پاس جب اس کو فائنلی کنکلوڈ کرے گی کورٹ؟ دیکھیے, ایک تو آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ سیدھی سادھی پٹیشنوں کو ریجیکٹ کر دے, ڈسمس کر دے, ایک تو آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جیسے ڈول نیشنلٹی والا کیس تھا اس میں پیور اینڈ سمپل اس کو الاؤ کر دے اور کہہ دے کہ فلاں فلاں ڈسکوالیفائڈ ہے اور کرمنل کیس بعد میں چلے گا. تو یہ تو دو ایکسٹریم میں آپشنز ہیں. اب بیچ کے جو آپشنز ہیں وہ یہ آپشن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کمیشن اپوائنٹ کر دے, اور کمیشن نیچرلی ٹرائل کورٹ نہیں ہوگا لیکن فیکٹ فائنڈنگ اس کے پاس آ جائے گی اور وہ پھر فیکٹ فائنڈنگ میں ایک رپورٹ دے گی اور رپورٹ کے بعد معاملہ پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ سے آ جائے گا. اور جو آپشنز ہیں جو ایک جیسے حج سکینڈل میں یہ ہوا تھا کہ چودھری فخار صاحب نے اس میں پرائم فیشی ویو دے کے FIA کو اور نیب کو اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں اس پہ کارروائی کرنے کا حکم دے دیا. تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کارروائی کرنے کا حکم دے دے, لیکن یہاں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹس کلیئر نہیں ہے. یہی نہیں پتا کہ کیا پرائم منسٹر صاحب خود, کیونکہ دیکھیں بچوں کی بات ہے سیکنڈری, بچے پارلیمنٹیرین نہیں ہیں. اگر ایویڈنس ایسی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو بات دوسری, اور کنیکٹ نہیں ہوتی تو پھر کمیشن بنتا ہے یا پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر کوئی ایسی ایویڈنس ابھی تک آئی ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی FIA کو سپریم کورٹ ریفر کر دے یا نیب کو کر دے یا FBR کو کر دے. ایویڈنس ہونی ضروری ہے. دیکھیے ٹریل وہاں پرائم منسٹر کی وہاں برڈن آتا ہے ٹریل دینے کا. صاحب بات کیجیے گا, یہ فرمائیے گا کہ اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج کی یہ بات ہے جس کو آج PTI نے بہت کوٹ کیا ہے کہ جرمن نیوز پیپر نے یہ خبر دے دی ہے, یہ BBC نے یہ خبر دے دی ہے, یا ICIJ نے اس پر یہ کامنٹ کر دیا ہے. یہ اس کی قانونی, عدالتی اور لیگل ویلیو کیا ہے, کتنا وزن ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیے اس کا اتنا وزن نہیں ہے کہ کسی کو کنوٹ کر دیا جائے, لیکن اتنا بھی وزن نہیں ایسا ہے کہ بالکل اگنور کر دیا جائے. جو جرمن اخبار نے جو بات کی, جو BBC نے کی, تو وہ تو وہی بات ہے جو ICIJ نے کر چکا ہے. تو وہ کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہی, وہ وہی چیز BBC اور جرمن اخبار کہہ رہے ہیں جو پہلے کہی جا چکی ہے. اب PTI کا برڈن یہ تھا کہ اس کو کنیکٹ کریں, ان چیزوں کو ڈفرنٹ چیزوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے قانون کا سہارا. ایویڈنس ایکٹ میں کیا کہا گیا ہے, ویلتھ ٹیکس ایکٹ میں کیا کہا گیا ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس 79 میں کیا کہا گیا ہے, 2001 میں کیا کہا گیا ہے. تو وہاں سے تو کوئی آرگیومنٹ آیا ہی نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ بڑے اچھے وکیل ہیں, بہت مائناز وکیل ہیں, میں کوئی برائی کسی وکیل کی نہیں کر رہا, سب بھائی ہیں میرے. لیکن جب آرگیومنٹ نہیں آیا تو کورٹ کے آبزرویشنز کے ساتھ ساتھ
ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اب بال کس طرح کھیل رہی ہے, پچ کس طرح کھیل رہی ہے. جب آرگیومنٹ آپ نہیں کریں گے تو عدالت کیا کرے گی؟ سملرلی وہاں دیکھیے جو پی ایم ایل این کا جو وکیل بیٹھا ہے نا, تو وہ اگر وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بات ہی ایسی نہیں کی جا رہی تو نیچرلی ٹیکنیکل چیزوں میں لے کے اپنے کلائنٹ کو نکالے گا. تو وہاں مخدوم صاحب کی اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سلمان راجہ جو ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وہ اب کیا آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں بچوں کی طرف سے. لیکن وہی میں کہوں گا ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی ایویڈنس آئی نہیں اس طرح. بیرسٹر صاحب ایک آرگومنٹ یہ آ رہی ہے اس کیس کے حوالے سے مجموعی طور پہ کہ جب اس سپریم کورٹ نے مثال کے طور صرف اس بینچ نے 15 سماعتیں کی ہیں, روزانہ 3.5 گھنٹے سنتی ہے, اور ظاہر ہے کہ مزید پتہ نہیں کتنے دن اور سماعت ہو جائے گی, کتنے گھنٹے اس میں چلے جائیں گے, اس کے بعد وہ کوئی ایسی گول مول فیصلہ دے دیں, وہ کوئی حتمی فیصلہ ہی نہ ہو, تو کیا اس بوجھ پہ سپریم کورٹ پہ لازم ہو گیا کہ اب وہ کوئی بڑا کوئی تاریخی اس سلسلے میں کچھ بھی ہو فیصلہ کوئی دے ہی دے؟ مجھے دیکھیں کمن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جو وہ الیکشن ریگنگ کا کیس تھا, اب وہ الیکشن ریگنگ کے کیس میں بھی بڑی باتیں تھیں, کمرہ بھر ایویڈنس تھی, ساری چیز تھی, لیکن جب وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوئی تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس کے لیے جسٹس ناصر الملک کوئی ایسا فیصلہ دیتے, کوئی ایسی چیز کرتے. اور جو بات کر رہے ہیں کہ جو ان پہ الزام ہم خقل لگایا گیا وہ بالکل غلط ہے. وہ تو بہت ہی کلین آدمی ہے, سب کو پتہ ہے, اچھا آدمی ہے. تو اب یہیں پہ اگر سے فار ایگزامپل ایویڈنس آپ نہیں دیتے, آپ اس کو کنیکٹ نہیں کرتے, دیکھیں یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اب کنیکٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا بینیفٹ تو ریسپونڈنٹ کو جائے گا, یہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اب آپ کنیکٹ نہیں کر رہے تو اس کا الزام نہ ججوں پہ ہے, نہ ریسپونڈنٹ پہ ہے, نہ ریسپونڈنٹ کے وکلاء پہ ہے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ وہ چیز ہے کہ یہ جو قانون جانتا ہے, وہ کچھ ہمارے جیسے کچھ سمجھے وکیل ہیں جو سمجھتے ہیں, وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا پٹیشنر جو ہے. اور کنیکٹ اگر نہیں کر پا رہا تو یہ تھوڑی ضروری ہے کہ زبردستی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے. کنیکٹ کرے تو 100 بسم اللہ بالکل فیصلہ دے, لیکن کنیکٹ نہیں کرتی ان چیزوں کو تو پھر ڈسمس بھی ہو سکتی ہے پٹیشن, اس پہ کمیشن بھی بن سکتا ہے, اور اس پہ بیچ کا کوئی آبزرویشنز آ سکتے ہیں, گول مول فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. اور اس کیس ایسا نہیں ہے کہ کوئی تاریخی اس طرح کا جو لوگ سمجھ رہے ہیں فیصلہ, کم سے کم ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا, آگے پتہ نہیں کیا ہو, یہ گاڈ نوز. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم. رائے ان کی یہ ہے, ماہر آئین و قانون ہے, بہت ہی تجربہ کار وکیل ہے, کہ ابھی تک جو کیس بنا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے وکلاء نے ایسے ثبوت اور شواہد نہیں پیش کیے ہیں ابھی تک جو کہ ایک بہت بڑے فیصلے کی بنیاد بن جائے, یعنی کہ وزیر اعظم اس میں نااہل ہو جائے. اور ابھی تک وہ اس قسم کے کنیکشنز جو الزامات اور ثبوت کے ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں. اس لیے فیصلہ کوئی بھی آئے لیکن کوئی بہت بڑا ہلا دینے والا فیصلہ نہیں آ رہا, نہیں آ سکتا. رائے یہ ہے جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کی, جس طرح سے ہمارے اس پروگرام میں آنے والے تقریباً تمام چوٹی کے پاکستان کے لائرز کی رائے ہے جو کہ اس سے پہلے اس پروگرام میں آئے ہیں. عابد حسن منٹو صاحب آئے ہیں, انور منصور خان صاحب آئے ہیں, جناب علی ظفر آئے ہیں, محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال آئی ہیں, بیرسٹر فروغ نسیم آئے ہیں. ان تمام حضرات کا یہی رائے ہے کہ شاید یہ اس میں کوئی ارتھ شیکنگ فیصلہ نہیں آنے والا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت پنجاب نے ایکشن لیا ہے, 3 این جی اوز کو کام کرنے سے روک دیا ہے. این جی اوز کے بارے میں شکوک شبہات پاکستان میں بھرپور موجود ہے, لیکن بھارت میں بھی این جی اوز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. خود وزیر اعظم نریندر مودی نے درجنوں بلکہ سینکڑوں این جی اوز کو بھارت میں کام کرنے سے روک دیا ہے. این جی اوز پر یہ افتاد جنوبی ایشیا میں, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان ہو, بھارت ہو یا دنیا کے کچھ اور ممالک ہو, این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کے کام کے حوالے سے 2 رائے رہی ہے. ایک رہی ہے رائے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ این جی اوز بھرپور کام کرتی ہیں, بہترین کام کرتی ہیں, اور وہ کام کرتی ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست نہیں کر پاتی.
چاہے وہ صحت کے معاملات ہوں، چاہے وہ تعلیم کے معاملات ہوں، چاہے اصلاحی معاملات ہوں، این جی اوز کا بڑا بھرپور کردار رہتا ہے۔ ایک سوچ یہ رہی ہے جو کہ ریاستی اکثر سوچ ہوتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اکثر این جی اوز ایسی ہوتی ہیں جو بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز یا دوسرے ملکوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتی ہیں، وہ روپ دھارتی ہیں اس قسم کی غیر سرکاری تنظیموں کا اور پھر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جو کہ شاید زیادہ بہتر رائے ہے کہ دونوں طرح کی سچویشن موجود ہے۔ کچھ این جی اوز ضرور ہیں جو کہ فرنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، اور کچھ ایسی ہے جو کہ بھرپور اور مکمل کام کرتی ہیں اور ان کی خدمات کو ہر صورت میں سراہنا ضروری ہے معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے۔ اس حوالے سے ریاست اور این جی اوز کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں کل ایک اہم قدم اٹھایا۔ اس نے پچھلے ہفتے جنوبی پنجاب میں کام کرنے والی 1 درجن سے زائد این جی اوز کو ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام میں فوری طور پہ دفاتر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ جنوبی پنجاب میں کام کرنے والی 2 این جی اوز ایسی ہیں جنہوں نے وفاقی وزارت داخلہ اور پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے اس لگائی گئی پابندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ معاملہ 2 این جی اوز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں لے گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان اور خواتین کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم وائس نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست میں کہا ہے کہ حکومت نے انہیں دفاتر بند کرنے کا کہا ہے اور یہ بلا جواز حکم ہے، اسے ختم کیا جائے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان یہ جو تنظیم ہے یہ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے اور دیگر ملک دشمن سرگرمیوں میں بھرپور ملوث ہے۔ تنظیم اپنی جعلی رپورٹ میں ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کو نظر انداز کر کے انسانی حقوق کی صورتحال کو انتہائی خراب ظاہر کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ نکات ہیں جو کہ متنازع ہے، اور اس حوالے سے گو کہ پاکستان میں یہ ایک بھرپور رائے موجود ہے۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی بھاری اکثریت سمجھتی ہے آپریشن ضرب عضب کے بھرپور نتائج ملے ہیں، پاکستانیوں کو سکون ملا ہے، دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے، اعلانیہ ٹھکانے ختم کیے گئے ہیں۔ ضرب عضب ہر صورت سے پاکستان کی اصلاح کا پروگرام ہے، پاکستان میں امن و امان کی بہتری کا پلان ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی فوج کو، اس کے انٹیلیجنس اداروں کو اس ضرب عضب کے حوالے سے پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کئی موقعوں پہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں کام کرنے والی کئی این جی اوز ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس پر انہوں نے براہ راست ان کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں بات کی ہے۔ ایسے این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے، جنہوں نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا، وہ بڑی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ ایک انتہائی سیریس مسئلہ کہ اسی لبادے میں، چند این جی اوز کے لبادے میں، یہاں 1000 کے قریب لوگ یہاں اسلام آباد میں آئے، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، جو بہت ہی غلط قسم کی مطلب ملک کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ کدھر تھی اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز؟ کدھر تھے اس وقت کے حکمران؟ اچھا، ایک تاثر ہمارے یہاں یہ ہے عمومی طور پہ کہ یہ کام تو صرف پاکستان میں ہوتا ہے، اس قسم کے کریک ڈاؤنز پاکستان کے ریاستی ادارے کرتے ہیں، ریاست پاکستان این جی اوز یا اس قسم کی آرگنائزیشنز کے خلاف پاکستان میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے ملکوں میں، دوسری دنیا کی جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ بھارت میں پچھلے مہینے این جی اوز اور غیر سرکاری تنظیموں کے خلاف ایک اور بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ مودی حکومت نے یہ دوسرا یا تیسرا کریک ڈاؤن کیا ہے این جی اوز کے خلاف، جبکہ بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے اب تک غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی 20,000 این جی اوز کو بند کیا جا چکا ہے۔ بھارت نے 20,000 این جی اوز کو بند کیا ہے۔ مودی سرکار اور ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ غیر ملکی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی تھی، یہ غیر ملکی سرکاروں کے لیے کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے 20,000 این جی اوز کو بھارت میں پچھلے چند دنوں میں بند کیا گیا ہے۔ بیشتر بھارتی این جی اوز پر الزام ہے کہ وہ قواعد کو نظر انداز کر کے بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کو قانون کے مطابق استعمال نہیں کرتی اور غیر ملکی پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس کریک ڈاؤن کو، این جی اوز کے خلاف اس بھارتی کریک ڈاؤن کو خود لیڈ کیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے۔ کچھ این جی او کو ہم نے کہا بھائی آئے بھلے آئے، حساب تو دو،
हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। आपने मुझे चुना है इन बीमारियों से देश को बाहर लाने के लिए। मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो दरअसल एनजीओज के खिलाफ पूरे भारत में जो कार्रवाई हो रही है, भारतीय रियासती इदारे कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले चंद महीनों के दौरान 20,000 एनजीओज को भारत में काम करने से रोका गया है। पाकिस्तान में होने वाली इस कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा हिना जिलानी, जो पाकिस्तान की एक लीडिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। फरमाइएगा कि फिर कार्रवाई की गई है, पंजाब में कुछ एनजीओज को बंद किया गया है, आपके बकौल ये कार्रवाई क्यों की गई है, आपकी मालूमात क्या है? देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी टसल चल रही है रियासत के अंदर अज खुद रियासती इदारों में, और वो ये समझ रहे हैं कि अपनी कमजोरियां, अपनी डिविजन्स और अपनी जो फेलियर्स हैं उनको छुपाने के लिए ये स्केप गोटिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो इनको इस बात के ऊपर मजबूर करे कि ये एनजीओज को टारगेट करें किसी तरीके से। एक भी केस ऐसा नहीं है। जितनी एनजीओज के खिलाफ ये एक्शन लेना चाह रहे हैं अभी तक, और जिनके खिलाफ लिया है, उनमें से किसी के खिलाफ सवाए इसके कि एक बड़ी ब्रॉड किस्म की स्टेटमेंट कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, और कोई चीज, कोई स्पेसिफिक रॉन्ग डूइंग आज तक ये किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं ला सके। और मैं ये समझती हूँ कि इससे ज्यादा सफाकाना जो इकदाम है वो और कोई हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा इस बात की निशानदेही कि ये एक कमजोर होती हुई रियासत है जो अपनी सिविल सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अपने एक्सपोजर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रही जो कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए है, और जो एनजीओज जिसकी तरफ इशारा करते रहते हैं। ये चीज इनकी जो एक अदम बर्दाश्त है रियासत का, ये अपने इनके फेलियर्स का एक नतीजा है। और उसको लेकिन मोहतरमा, ये आपके इल्म में है ना कि ये अदम बर्दाश्त जिसको आप कह रही हैं, या रियासत का ये रिएक्शन बाज एनजीओज के हवाले से ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान से कहीं बड़ा, कहीं एक्सटेंडेड एक्शन जो है वो भारत में किया जा रहा है। वहां पे 20,000 एनजीओज को बंद किया गया है, और भारतीय हुकूमत सस्पेक्ट करती है, शक करती है कि इसमें से बहुत सारी जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो एंटी स्टेट काम कर रही हैं, एंटी इंडिया काम कर रही हैं, इसलिए उनको खंगाल रही हैं और उसको बंद कर रही हैं। भारत के क्रैकडाउन के बारे में आपको इल्म है ना? मेरा ख्याल है कि अगर आप हिंदुस्तान में देखें या पाकिस्तान में देखें या रूस में देखें, जिन जिन एनजीओज को ये टारगेट कर रहे हैं उनके कामों को देखें। उनके काम अवाम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में ऐसे एनजीओज जो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो लोगों की बहबूद के लिए हैं, ये वो एनजीओज हैं जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आप उठा के देख लें, कोई ना खवातीन के हकूक की एनजीओज, लॉ और ऑर्डर के हवाले से काम करने वाली एनजीओज, इंसाफ के हवाले से काम करने वाली एनजीओज, ऐसी एनजीओज और ऐसी शख्सियात जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ इंडिया कोई बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है जिसको आप फॉलो करें। दूसरी बात ये कि ये परसेप्शन कि कोई वेस्टर्न एजेंडा फॉलो कर रहा है, आप कोई एक एनजीओ की किसी एक एक्टिविटी को निकाल के हमें बता दें कि किस वेस्टर्न एजेंडा का किसी ऐसी एनजीओ ने जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, अपने मुल्क और कौम के लोगों के लिए काम कर रही है, उनके बहबूद के लिए काम कर रही है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, जो कि हुकूमत
جب ان کے حقوق کی پامالی کرتی ہے تو NGOs تب اٹھتی ہیں، اور یہی بات ان حکومتوں اور اس ریاستی اداروں کو منظور نہیں ہے، اور یہ اپنے کنٹرول اور اپریشن کے اوپر جو ہے وہ پوری طریقے سے کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہینا جیلانی صاحب، آپ کے علم میں ہے نا کہ کتنا بڑا یہ واقعہ ہوا تھا 2011 میں، جب امریکہ کی CIA نے استعمال کیا ہماری پولیو مہم جیسی ایک مقدس کیمپین کو، اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کو استعمال کیا اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے، جس کا کتنا نیگیٹو اثر ہوا ہے NGOs پر بھی، اور اس سے منسلکہ جو NGO تھی اس پر بھی، اور پھر اس کا پوری قوم پہ اس کا اثر ہوا ہے۔ تو کرتے تو ہیں، یعنی کہ اس حد تک کرتے ہیں کہ CIA براہ راست استعمال کرتی ہے اپنے خفیہ آپریشنز کے لیے NGO کو۔ بالکل کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے کیونکہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کا NGOs یا سول سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک اسٹینڈ الون انسیڈنٹ تھا جس کے پیچھے گورنمنٹ کی اپنی نان ٹرانسپیرنسی اور ان کے اپنے فیلئرز چھپے ہوئے تھے۔ اگر کسی کی امیج ٹارنش ہوئی تھی تو وہ اس ملک کی امیج ٹارنش ہوئی تھی، کہ یہ پایا گیا تھا کہ ایک آدمی جس نے ساری دنیا میں وہ فتنہ اور فساد پھیلایا ہوا ہے وہ ہماری ٹیریٹری پہ سے ملا تھا۔ سب سے بڑی ٹارنش امیج یہ ہوئی تھی۔ آپ میرے لیے ایک انسیڈنٹ اٹھا کے کہتے ہیں اس سے NGOs کی کس طرح امیج ٹارنش ہوئی تھی، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے NGOs کی کسی طریقے سے بھی امیج ٹارنش ہوئی تھی۔ نہ NGOs کے مسئلے کا اس سے کوئی تعلق تھا، نہ سول سوسائٹی کے پنپنے کے مسئلے کا اس انسیڈنٹ سے تعلق تھا۔ سو یہ باتیں بالکل غیر ریلیٹڈ ہیں، اس کا NGOs سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے NGOs کی ریپوٹیشن۔ بہت بہت شکریہ محترمہ ہینا جیلانی، ہم نے آپ کو ان کا موقف سنایا۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر سانحہ ہوا۔ ایک حد ہوتی ہے ریلوے حادثات کی، ایک بار پھر پھاٹک کھلا رہ گیا، ایک بار پھر 6 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے، گوجرا میں ہوا ہے، اس کی بات کرتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے جناب سعد رفیق سے ایک چھوٹے سے وقت۔ پنجاب میں ایک بار پھر ریلوے حادثہ ہوا ہے، ایک بار پھر ریلوے پھاٹک نہ موجود ہونے کی وجہ سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور اس کا واقعہ، تازہ ترین واقعہ جو ہوا ہے وہ گوجرا میں ہوا، جب پھاٹک عبور کرنے کے دوران کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس نے ایک کار کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں خاتون اور اس کے 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2 ہفتے پہلے لودھرا میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا پنجاب میں ہی، جب پھاٹک سے گزرنے والے 2 چنگچی رکشا کو ہزارہ ایکسپریس نے ٹکر ماری تھی، اور جس میں اسکول کے بچوں سمیت 8 افراد کی جان گئی تھی، جس میں بچے سب سے زیادہ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ پچھلے 1 سال کے دوران پاکستان میں ٹرینوں کے 37 حادثات ہو چکے ہیں، جس میں 6 بڑے حادثات ہیں، 80 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، جبکہ یہ واقعہ عام ہے کہ پھاٹک نہ ہونے یا پھاٹک کھلا رہنے کی صورت میں لوگ تیزی سے ٹریک کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بچے زخمی ہوتے ہیں، بڑے زخمی ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور یہ تو چھوٹے موٹے واقعات تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ اس سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن گیا ہے جس کی ذمہ داری ابھی تک اس کا تعین نہیں ہوا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ گو کہ ریلوے کا نظام پچھلے 3-4 سالوں میں اس میں بہت بہتری آئی ہے، اس کے آپریشنز میں بہتری آئی ہے، اس کی ٹائمنگ میں بہتری آئی ہے، اس کے ٹکٹنگ کے نظام میں بہتری آئی ہے۔ ریلوے وہ محکمہ ہے جس نے پچھلے 3.5-4 سال میں بہت بہتری دیکھی ہے۔ کل ہی امریکہ سے 55 میں سے 7 جدید انجنز کی پہلی کھیپ کراچی پہنچ گئی ہے، جو 55 امریکہ سے آنے ہیں۔ ان کی کل مالیت 3.5 ارب روپے ہے، جبکہ 24 ارب روپے کی مزید 48 انجن ہیں جو پاکستان ریلوے کے حوالے ہوں گے، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے، امریکہ سے آ رہے ہیں۔ یہ اچھے انجن ہیں اور اس سے سسٹم میں بہت بہتری آئے گی، آپریشن میں بہتری آئے گی۔ لیکن اس وقت پرابلم ریلوے کے سگنل سسٹم کا ہے، پھاٹک کی راہداریوں کا ہے، اور وہ انفراسٹرکچر پر ہے جو کہ جس کا براہ راست آپریشن سے تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سانحات رونما ہو رہے ہیں اور مسلسل رونما ہو رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں جناب سعد رفیق، وفاقی وزیر برائے ریلوے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعد رفیق صاحب۔ آپریشنز بہرحال بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ایک ٹریجڈی ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں مین جو وکٹم ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو حادثے کی وجہ ہوتی ہے وہ ٹرین ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی ہوتی ہے۔
کوئی آپ کے ذہن میں اس کا ابھی حل نہیں مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلسل حادثات ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی روک نہیں ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے ایک نہایت اہم مسئلے پر یہ توجہ مبذول کروائی ہے سب کی، اور میں شکر گزار ہوں. یہ مسئلہ ان مینڈ لیول کراسنگز کا خاص طور پہ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ریلویز کے سسٹم پہ 2470 سے زائد ان مینڈ لیول کراسنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پھاٹک ہے، نہ پھاٹک والا ہے، نہ اس پہ کوئی سگنل لگا ہوا ہے. جو ہم نے انہیرٹ کیے تھے وہ اس سے زیادہ تھے. یہ بھی واضح ہو جائے کہ پی 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 کے 5 سالہ دور میں صرف 7 ان مینڈ لیول کراسنگ کو مینڈ اور سگنلڈ کیا گیا، جبکہ 3.5 سال میں ہم بہت ایفرٹ کر کے 80 لیول کراسنگ جو ان مینڈ تھے ان کو مینڈ اور سگنلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے. اب قانون کیا کہتا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی روڈ گزرے گی ریلوے ٹریک سے، جو اتھارٹی وہ روڈ بنائے گی وہ لیول کراسنگ کے اخراجات اور 5 سال کے اس کے مینٹیننس کے اور پیز کے اخراجات ادا کرے گی. یہی لا آف لینڈ ہے اور اسی پر یہ چلتا ہے. میں نے پچھلے 4.25 برس میں 4 وزراء اعلیٰ سے بار بار ملاقات کی ہے، خط لکھے ہیں، درخواست کی ہے کہ یہ ہیومن لائف کے لیے ہیزرڈ بن چکا ہے، آپ ہمیں فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہم یہ مینڈ اور سگنل کریں. سوائے پنجاب حکومت کے ہماری بات نہیں سنی گئی. اب مراد علی شاہ صاحب نے 10 کروڑ روپے دیے جس سے اگلے 8 ماہ میں 17 لیول کراسنگ بنیں گے. شہباز شریف صاحب نے 61 کروڑ روپے کی رقم جاری کی تھی، 75 لیول کراسنگ ہم نے مینڈ کر دیے تھے. 60 کروڑ روپے ہمیں اور ملنے والے ہیں جن میں سے پھر 75 بنیں گے. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں لودھرا میں جو حادثہ ہوا اس کی ذمہ داری ریلوے پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں سگنل بھی تھا اور گیٹ بھی تھا اور گیٹ کیپر بھی تھا. وہاں ذمہ داری ڈپارٹمنٹ پہ آئی ہے. ہم نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، لیکن ایک رکشہ ٹرین کی زد میں آیا اور ایک رکشے نے ٹرین کو جا کے خود ہٹ کیا. جبکہ یہ جو کل والا واقعہ گجرے والا یہ ان مینڈ تھا، اور اس کا لا یہ ہے کہ وہاں پہ ریلوے کو بورڈ لگانا ہے. بورڈ موجود ہے، وہاں پہ سپیڈ بریکر ہونا چاہیے، سپیڈ بریکر موجود ہے، سرفیس کا لیول ٹھیک ہونا چاہیے، سرفیس کا لیول ٹھیک ہے. وہ جو بدقسمت گاڑی والے تھے، اور آپ کو پتا ہو کہ پیرلل چل رہی ہے لائن ریلوے کی اور روڈ. 11 بجے کوئی فاگ نہیں تھی لیکن انہوں نے اجلت میں گزرنے کی کوشش کی. وہاں 2 سائیکل والے کھڑے تھے، کچھ بائک والے کھڑے تھے، ویٹ کر رہے تھے، سامنے ٹرین آ رہی تھی، وہ گاڑی سامنے آ گئی. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں سب کو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. 25 ارب روپے درکار ہے. اگر آج ہم سب کو مینڈ اور سگنلڈ کریں تقریباً 1 کروڑ روپے لگتا ہے اور 2.5 ارب روپے کے سالانہ مینٹیننس کے اخراجات ہیں. لیکن ہم نے اس کے کچھ آؤٹ آف باکس سولوشن پرپوز کیے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے حل کے لیے فی الحال کیا کوشش کی جا رہی ہے، اور آبویسلی اس کے لیے ایک میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی، ہے بھی عوامی نیشنل پارٹی، لیکن متحرک نظر نہیں آتی. اس کی سیاست سوتی اور کبھی جاگتی نظر آتی ہے، بہت کم جاگتی ہے، اکثر منظر پہ غائب رہتی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عوامی نیشنل پارٹی کی پہچان پاکستان کی ترقی پسند جماعتوں میں سے ایک رہی ہے. اس کی ایک اپنی بڑی سیاسی پاکستان کے کینوس میں بڑی اہمیت رہی ہے. گزشتہ حکومت میں اس نے حکومت بھی بنائی تھی، خیبر پختونخوا میں اس کی مخلوط حکومت تھی. لیکن اب پچھلے کافی عرصے سے ایسا لگتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو سورج ہوا کرتا تھا وہ اب بتدریج ڈوبتا جا رہا ہے. یہ متحرک سیاسی جماعت نہیں رہی ہے. کبھی کبھی اس کی کوئی بڑی سیاسی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. کل تقریباً 100 روز کے وقفے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کی کوئی ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی جب اس کے گڑھ 4 سدہ میں اسود یار ولی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا.
یہ اس سے پہلے وہ 14 اکتوبر کو نوشہرہ میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان عوامی نیشنل پارٹی اس وقت سکڑی ہوئی جماعت ہے۔ قومی اسمبلی میں اس کی محض 2 نشستیں ہیں، سینٹ پہ 6 نشستیں ہیں، لیکن وہ سب ختم ہو جائیں گی 18 مارچ کو، پھر سینیٹر کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ خیبر پختونخوا میں بھی اس کی صرف 4 نمائندے ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان میں اس کے پاس صرف 1 نشست ہے، اور پنجاب اور سندھ میں اس کے پاس کوئی نشست نہیں ہے۔ عملی طور پہ پاکستان عوامی نیشنل پارٹی ایک انتہائی مختصر سی جماعت بنتی جا رہی ہے، اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کے لیے پشاور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی تجزیہ کار محترم رحیم اللہ یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ بڑی بھرپور جماعت ہوتی تھی خان عبد الولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی، لیکن اب یہ جماعت جو ہے یہ اپنا وجود بالکل اس کا تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ خان عبد الغفار خان یا باچا خان کی جماعت ہے، یہ خان عبد الولی خان کی جماعت ہے، اور وہ بڑے قداور سیاسی رہنما تھے، ان کی بڑی قربانیاں تھیں، ان کی بڑی عزت تھی، بڑی شہرت تھی، لیکن جب سے وہ منظر سے ہٹے ہیں، ان کا انتقال ہوا، تو بڑی ان کو مشکل پیش آئی کہ ان کے نئے جو قائدین ہیں وہ بھی وہی رتبہ حاصل کریں۔ اسفندیار ولی خان اس پارٹی کے سربراہ ہیں، خان عبد الولی خان کے بیٹے، اور دیکھیں 2008 میں جو انتخابات ہوئے اس میں ان کو اچھی خاصی کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور پہلی بار پاکستان بننے کے بعد پہلی بار ANP کا اس پارٹی کا وزیر اعلیٰ اس صوبے میں منتخب ہوا تھا، امیر حیدر ہوتی، لیکن وہ ایک تو ان کا عروج تھا اور یہاں مخلوط حکومت تھی ANP کی، پیپلز پارٹی کی، 5 سال انہوں نے گزارے، کافی کام بھی کیے، لیکن عوام ان سے ناراض نہ رہے، اور یہ الزام لگا کہ یہ پارٹی میں کافی کرپشن ہے، ان کی حکومت جو ہے اس نے کام تو کیے ہیں لیکن کرپشن بھی بہت کی ہے، اور اس لیے 2013 میں جو شکست ہوئی ANP کو اور پیپلز پارٹی کو، میرے خیال میں اس کا ریکارڈ نہیں بنتا۔ یہ ایسی ایک ناکامی تھی کہ حیران کن تھی، اور کہاں پہ وہ عروج اور کہاں پہ یہ زوال۔ تو اب کیا یہ ANP نے ہمت ہار دی ہے رحیم اللہ صاحب؟ اب کیا وہ ہمت ہار بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا شاید اب ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ انتخابات کے بعد تو کچھ عرصہ یہ لوگ کافی مایوس تھے، اور ہم نے دیکھا کہ سرگرمیاں بہت کم رہ گئی تھیں، ویسے بھی یہ دہشت گردوں کے نشانے پر تھے، اور انتخابی کمپین میں بھی اور بعد میں بھی کافی ان کے اہم لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، زخمی ہوئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں امیر حیدر ہوتی جو ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کافی ایکٹیو ہیں۔ البتہ اسفندیار ولی خان جو ہیں وہ کبھی کبھار آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور یہ جو یہاں پہ کل جلسہ ہوا 4 میں، جہاں پہ ان کا گڑھ تھا، جو ان کا بائی علاقہ ہے، تو وہاں پہ یہ خان عبد الغفار خان کی اور خان عبد الولی خان کی برسی تھی، یہ اس کو اکٹھا مناتے ہیں اور کافی بڑا جلسہ کیا، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھار ہوتی ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے رحیم اللہ صاحب کہ اس وقت لیڈرشپ کا بھی بڑا فقدان ہے؟ وہ مرکیوریل، وہ ایک باہمت اور متحرک لیڈر نہیں ہے اس وقت ANP کے پاس، اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے۔ دیکھیں، بالکل میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تو بہت فرق ہے خان عبد الولی خان یا جو باقی ان کے پارٹی کے قائدین ہیں، اور جب سے اسفندیار ولی خان کے اوپر یہاں پہ 4 میں عید کے دن کئی سال پہلے خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ کافی غیر فعال ہو گئے تھے، وہ اسلام آباد منتقل ہو گئے، اور یہاں پہ ان کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب وہ اپنے صوبے میں آتے ہیں، اپنے علاقے میں آتے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں سے ملتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، تو کچھ ان کی بحالی ہوئی ہے۔ اور جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے یہاں صوبے میں، وہاں پہ بھی ان کو کچھ اضافی نشستیں مل گئی تھی۔ بلوچستان میں بھی ان کی سرگرمیاں ہیں، کراچی میں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔